السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ یوسف کی آیات 58 سے 68 کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں ہم یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی شان اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح بھکاری بن کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عدل کی بنیادیں قائم کی۔ ہر زن و مرد کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت خوب پیدا ہو گئی۔ اقتدار سنبھالنے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا کہ بادشاہ نے آپ کی تاج پوشی کی، انہیں طلائی تخت پر تخت نشین کیا جو جواہرات سے مرصع تھا کہ اور یہ ہوا کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد انہیں اپنا وزیر بھی بنا لیا گئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط کے سالوں کے لیے غلے کے انبار جمع کرنے شروع کر دیے، انبار خانے خوب تعمیر کیے، یعنی کہ بہت صحیح احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ قحط کی وجہ سے لوگ ہر حال میں غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ پہلے سال درہم دینار دیے، دوسرے سال زیور جواہرات، تیسرے سال چوپائے جانور، چوتھے سال غلام باندیاں، 5ویں سال تمام اراضی اور جاگیریں حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی گئیں اور غلہ لے لیا گیا، یعنی ان کا مالک حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح چھٹے سال اولادیں تک لوگوں نے بیچ دیں اور 7ویں سال خود بک گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لیتے رہے۔ سب غلام بن گئے آپ علیہ السلام کے۔ مصر میں کوئی مرد عورت ایسا باقی نہ رہا جو آپ علیہ السلام کا غلام یا کنیز نہ ہو۔ کہاں کہ بچپن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام بچے تھے تو آپ علیہ السلام کو بیچا گیا، پھر مصر میں عزیز مصر نے خریدا، یعنی آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب کتنا انعام و کرام دیا کہ پورا کا پورا مصر جو تھا ان کا غلام بن گیا۔ آج سارے مصر کو اللہ تعالیٰ نے ان کا غلام بنا دیا، لیکن آپ کی کتنی زیادہ انکساری اعلیٰ ترین سطح کی اوصاف حمیدہ کو اگر ہم دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ کیا، اے بادشاہ تجھے بھی گواہ کرتا ہوں، آج میں تمام اہل مصر کو آزاد کر دیتا ہوں، آج کی ان کی تمام جاگیریں املاک ان کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب قحط کی شدت بہت زیادہ شدید ہو گئی اور یہ بلائے عظیم عام ہو گئی، یعنی اور جگہوں پہ بھی پھیل گئی، تو جب قحط کی سخت ترین تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو غلہ فروخت کر رہا ہے اور غلے سے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، تو ہر طرف سے لوگوں نے مصر کا رخ اختیار کر لیا۔ جوق در جوق قافلے مصر آنے اور جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ غلہ نہ دیتے تاکہ مساوات قائم رہے اور سب کی مصیبت رفع ہو اور سب کو کچھ نہ کچھ ملے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ قحط کی مصیبت اور پریشانی کنعان میں بھی پہنچی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام موجود تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے 10 بیٹوں کو بھیجا سوائے بن یامین کے جو سب سے چھوٹے تھے اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ دونوں کی امی ایک تھیں۔ باقی بڑے بیٹوں کو مصر بھیجا کہ غلہ خریدیں۔ اب آگے کے حالات ہم سورہ یوسف آیت نمبر 58 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آیت 58: یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے یعنی ان بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ 59 آیت نمبر 59 میں جب انہیں ان کا اسباب یعنی تمام سامان دے دیا گیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پورا ناپ میں دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا۔ یعنی کہ بڑے بھائی جب مصر آئے تو گھر کی پونجی دے کر غلہ لینے لگے، تو یوسف علیہ السلام حالانکہ ان کو پہچان گئے تھے لیکن انجان بن گئے اور گھر کے حالات معلوم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم 10 بھائی یہاں پر موجود ہیں، 2 چھوٹے بھائی ہیں اور دوسری امی سے ہیں، ان میں سے ایک جنگل میں ہلاک ہو گیا ہے، دوسرے کو ہمارے ابا جان اپنے پاس تسلی کے لیے رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے لازمی اپنے ساتھ لانا۔ اور آیت نمبر 60 میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں پس اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب نہ پھٹکنا۔ آیت 61 میں بڑے بھائی بولے اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، یعنی یہاں پہ بھی حسد کا مادہ ان پہ غالب آ رہا تھا کہ اپنے ہی ابا کو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کے باپ کو ہم اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 62 میں اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی یعنی یہ جو بھی قیمت لے کر آئے ہیں ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو کہ جب
جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ آیت نمبر 63 کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ آیت 64۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ اسے کنویں میں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ آیت 65 پر آتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے پیارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعنی بنیامین کے جانے سے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ ملنا تھا۔ آیت 66 کی طرف آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کے مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس صورت میں کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ آیت 67 میں نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی دل کی تسلی کے لیے والد صاحب نے تدبیر سوچی کہ نظر نہ لگ جائے۔ یعنی کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام صرف یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے ہی محبت نہیں کرتے تھے، لیکن بھائیوں کی حسد ایسی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے سارے ہی بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آیت 68 کی طرف آتے ہیں۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے ابا جان نے ان کو دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں نہیں ذرا بھی نہیں بچا لے۔ یعنی کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے ابا جان نے ان کو دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ تدبیر بھی وہی الہی کی روشنی میں ہی انہوں نے کی تھی۔ یعنی کہ انسان اپنی تدبیر کر لے اور تمام کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آیات 58 سے 68 کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آئندہ آیات 69 سے 80 تک انشاءاللہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کی ملاقات کا روح پرور حال انشاءاللہ سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس مقصد کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اس مبارک چینل فہم آیت القرآن 313 کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔